السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ۔ سورۃ شعراء کہتے ہیں شاعر کی جمع، جو شعر کہتے ہیں۔ 19واں پارہ ہے الحمدللہ، اور مکی صورت ہے۔ مکی صورتوں کا جو تھیم ہوتا ہے وہ توحید، رسالت اور آخرت ہوتا ہے، اور یہ سورہ طٰہٰ کے بعد نازل ہوئی ہے یہ صورت۔ اور حالات اور دور وہ تھا کہ جو انتہائی سخت، مشکلات، تکلیفوں والا اور ہٹ دھرمی، اور سمجھ لیں کہ ان کی بدماشی کفار مکہ کی حد سے جب بڑھ گئی ہے، تو اللہ نے یہ تسلی کے لیے جو تھی یہ صورت نازل فرمائی۔ اور اس صورت کے آخر میں شعراء یعنی کہ شاعروں کی جو حقیقت ہے اللہ نے وہ بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے تھے جو کہ کاہن ہیں، کبھی جادوگر تو کبھی شاعر، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس کے تفصیل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی ہے اور بتایا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ قرآن پاک اور میرا نبی، اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین میم، حروف مقطعات ہیں، ان کا علم اللہ ہی کو ہے۔ تلکا آیات الکتاب المبین، تلکا یہ جو آیتیں پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں کتاب مبین کی ہیں۔ کتاب مبین روشن، واضح کتاب، یعنی یہ آیات جو ہیں تمہید کے طور پر اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ اتنی واضح ہے، یہ اتنی آیات اس کتاب کی واضح ہیں کہ کسی کو اگر ایمان لانے کے لیے نشانی چاہیے تو یہ کتاب مبین کی آیات ہی کافی ہیں۔ یہ کتاب مبین کی آیات ہی کافی ہیں۔ اس کے سارے احکامات ظاہری بات ہے واضح ہیں۔ یہ کتاب ہے، اس کا اعجاز ہے کہ ہر چیز اپنا مدعا بیان خود بخود کر رہی ہے، کہ جسے پڑھ کر یا سن کر ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہ کتاب اصل میں کس طرف بلا رہی ہے، کس چیز سے روک رہی ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے۔ تو یہ کتاب سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی آیات مطمئن کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اصل میں یہ آیات مطمئن کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اب بات کیا تھی؟ اب بات تھی کہ کفار مکہ جو کہتے ہیں کہ توحید سے تو انکار تھا، نبوت اور رسالت سے بھی انکار تھا، اور اب بیہودہ اعتراضات، اور ہر کوئی اپنی خواہش کے مطابق عجیب و غریب معجزات اور نشانیاں طلب کر رہا تھا۔ کوئی کچھ کہہ رہا تھا کہ جی پہاڑ پیچھے کر دو، یہاں کھیتیاں اگ جائیں، یہاں نہریں ہو جائیں۔ تو پیچھے ہم صورتوں میں پڑھ چکے ہیں جی آپ کے ساتھ تو جو چلنا چاہیے، ایک فرشتہ چلنا چاہیے، اور کوئی کہتا کہ رب ہی بادلوں سے نیچے آ جائے، اور کوئی کہتا کہ جی یہ نبی ہیں، یہ ایسے ساتھ بازاروں میں چلتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں۔ عجیب و غریب سوالات مدعے کی طرف نہیں آ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیا ان کو سمجھانا چاہ رہا ہے اور کیا ان کا بھلا چاہ رہا ہے۔ آگے بڑے پیار سے، محبت سے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے، لعلک شاید کہ تم باخعٌ ہلاک ہی کر لوگے، نفسک اپنے آپ کو، اللہ یکونوا کہ یہ کیوں نہیں لاتے، مؤمنین ایمان، یہ مومن کیوں نہیں بن جاتے، یہ مان کیوں نہیں جاتے، یہ ایمان کیوں نہیں لے آتے۔ اللہ کہہ رہے یہ تو قرآن کی آیتیں ہی کافی ہیں، اتنی واضح ہیں۔ تو اللہ کہتے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے دکھ میں، یہاں کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو پہلے تھے اپنے، سارے اپنے تھے، کوئی باہر کا کہہ جائے نا تو غصہ ٹھنڈا ہو جاتا کچھ دیر میں یا کچھ دنوں میں، اور یہ کون تھے؟ اپنے، سارے اپنے تھے، اور اتنے سالوں سے جن کے ساتھ رہ رہے ہیں جہاں، اور ان کا بھلا چاہ رہے ہیں۔
تو اب وہ کیا کر رہے ہیں، ایک دم سے دشمنی پر اتر آئے ہیں۔ تو اللہ یہاں تسلی دے رہے ہیں اپنے محبوب کو کہ بدبخت منکرین جو ہیں ان کے غم میں اپنے آپ کو اس قدر گھلا لیں گے۔ دل سوزی کی، شفقت کی بھی ایک حد ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب کیا وجہ ہے کہ کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان نشاء، اگر ہم چاہیں، ننزل، اللہ کہتے ہیں میں تو نازل کر سکتا ہوں، علیہم، ان پر، من السماء، آسمان سے، آیاتن، کوئی ایسی نشانی، کوئی بڑی نشانی، سخت نشانی۔ اور وہ بڑی اور سخت نشانی سے کیا ہوگا؟ فضلت، تو کیا ہوگا؟ ہو جائیں گی، جھک جائیں گی، آناکہم، ان کی گردنیں، لہا، اس نشانی کے آگے، خاضعین، پست، جھک جائیں گی۔ یعنی کہ اللہ ایسی کوئی سخت نشانی اتار سکتا ہے کہ خود بخود ان کی گردنیں جھک جائیں گی۔ لیکن اللہ کیا بتا رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے نہیں، یہ جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو شب و روز آپ جو ان کے لیے کڑ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، تو جس غم خواری میں آپ کی یہ جو کیفیت ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے ایمان لانا جو ہے یہ شرط نہیں ہے، یہ تو دنیا جو ہے آزمائش کا گھر ہے، ہر شخص کو اس کے حال پہ چھوڑا ہوا ہے، تو بات کا مقصد ہی ختم ہو جائے۔ مجھے کہتے ہیں کہ ایسا اللہ یہاں بتانا چاہ رہا ہے مجھے جبری ایمان کی ضرورت نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، اللہ کا جو مقصد جو ہے زبردستی ایمان نہیں ہے، اللہ نے نشانیاں دکھا رہا ہے، اللہ نشانیاں نازل کر کر کے ایمان اور اطاعت کرنے پر اللہ کہہ رہا ہے مجبور ہو جائے بندہ، دیکھے، اللہ اس لیے اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے۔ اللہ تو پھر فرشتوں میں کیا فرق، فرشتے اور انسان میں کیا فرق ہے؟ فرشتوں کو میں کہتی ہوں اللہ کے رپورٹ ہے، اللہ نے جو پروگرام ان میں فیڈ کیا ہوا ہے، انہوں نے جو عبادت کر رہے ہیں، جو جس کام کے لیے اللہ نے ان کو لگایا وہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا نہیں، اے انسان، تجھے میں نے ارادے اور اختیار کی جو آزادی دی ہے، اور کیا کیا؟ فَأَلْهَمَا فُجُورَ وَتَقْوَاهَا، پھر اللہ نے اس کے اندر پروگرام بھی فیڈ کیا ہے، اس کو پتہ ہے کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے، پوری سمجھنے کی عقل، شعور دیا، آنکھیں دی، یہ جو کہتے ہیں نا اللہ نے جو کھڑکیاں دی ہیں، دل دیے، کان دیے، آنکھیں دی ہیں، اللہ نے کہا یہ سب تاکہ تیرے دل میں یہ پتہ لگے، بات پتہ لگے کہ اصل میں نیکی اور تقویٰ کیا ہے، فسق اور فجور کیا ہے، گناہ کیا ہے۔ جو چیز بری لگتی ہے وہ سب کو بری لگتی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو۔ یہ ایک کامن سی بات ہے کہ انسان کبھی بھی پسند نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو، یا اس کے خدا نخواستہ کوئی چوری ہو، یا خدا نخواستہ اس پہ کوئی ظلم کرے، کوئی اس کو مارے، یا کوئی بھی اس کی چیزیں چھین کے لے جائے۔ کوئی بھی چیز ہو تو انسان اپنے ساتھ جو چیز پسند نہیں کرتا، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، تو دین یہی سکھاتا ہے۔ اللہ نے کہا میں نے ہر چیز، خیر شر بھلائیاں، ہر چیز میں نے تمہارے اندر تو رکھی ہوئی ہیں، تمہیں سب سمجھ ہے۔ اور پھر جب اللہ نے اتنی عقل شعور دیا، بار بار اللہ اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے، بار بار اللہ دکھاتا ہے، اللہ کہتا ہے دیکھو تو صحیح کائنات کے رنگ، کبھی دیکھو، کبھی کچھ دیکھو۔ تو یہاں اس صورت میں نبیوں کا بھی ذکر ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے اگر زبردستی جبری ایمان ان سے مطلوب ہوتا تو میں نبی پیغمبر کیوں بھیجتا، 1,24,000 نبی کیوں بھیجتا، میں کتابیں کیوں بھیجتا، میں جو کہتے ہیں نا اللہ کہتے ہیں صحیفے کیوں بھیجتا، اور پھر ہر امت میں سے ایک جماعت کیوں بھیجتا جو دین پر رہتے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے لیکن اس کتاب کی حفاظت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی حفاظت، اور جو کہتے ہیں نا کہ سنتوں بھی پہرا ہے، جس طرح قرآن کی آیات پر پہرا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر بھی پہرا ہے، زندہ رکھا ہوا اللہ نے ہر چیز کو۔ اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہتے ہیں نا زندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے، کہ پتہ تو چلے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے جن و انس کے لیے جو پیغام لے کے آئے تھے، اس کی ایک ایک چیز کی تشریح کرنے کے لیے جن جن لوگوں کے ساتھ جو صحابہ کی زندگیوں کو بھی محفوظ کر دیا،
وہ کہتے ہیں نا کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہیں، جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح وہ دین اسلام تک پہنچیں اور کس طرح انہوں نے دین اسلام جو اپنی زندگیوں میں داخل کیا۔ اللہ کہتے ہیں یہ کیا اصل مقصد عقل و فہم سے کام لو، انسان کو عقل شعور نہیں دیا۔ تو اللہ نے کہا میں زبردستی کوئی بھی چیز، یہ تو پھر وہی والی بات ہو گئی نا، جیسے حضرت موسیٰ والے قصے میں کیا کیا تھا اللہ نے، پہاڑ کو ان کے کوہ طور کو ان کے سروں پر معلق کر دیا تھا، مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ تو وہ جو جبری، وہ جو ان کے دل کا وہ پھر وہ ایمان اگر ایسا ہوتا وہ والا جبری ایمان، تو اب تک یہ پھر یہود جو ہے یہ نسلوں میں ان کے خیر نہ ہوتی۔ یہ اللہ کی ابھی مغضوب قوم بن گئی ہے کہ یوں ٹیڑھی ٹیڑھی آنکھیں، وہ کہتے ہیں نا وہ جو کانی اکھی ٹیڑھے کر کے منہ دیکھ رہے تھے اوپر کو کہ جی اوپر پہاڑ معلق ہے، مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اس کو تھامتے ہو کہ نہیں مانتے؟ کبھی شرائط، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ اللہ کہتا ہے میں ایسا کچھ کر سکتا ہوں؟ تو یہ اللہ نے کہا نہیں، وما یأتیہم، اب تسلی کی اور جو انداز بیاں ہے وہ بڑا شفیقانہ، محبت والا، اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ کوئی بہت دکھ سے بیٹھا ہو کہ اور وہ باپ کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے تسلی سے جو دے رہا ہے تسلی اور تھپکی، تو ماں باپ کی جھولی میں جب بچہ روتا ہوا آتا ہے تو انداز بیاں بس وہی محبت والا شفیقانہ۔ اور یہاں اللہ جو ہے نا ایک دم سے جو کہتے ہیں نا کہ نبی کو تسلی دینے کے لیے اندازے میں کیا ہے، وَمَا يَأْتِهِم مِّن ذِكْرٍ، جب بھی کوئی ان کے پاس نصیحت آتی من الرحمن، رحمان کی طرف سے، محدث، نئی، کوئی نئی بات آتی ہے، کوئی نئی آیت، کوئی صورت، کوئی بھی چیز نہیں آتی ہے، اِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ، اس سے منہ ہی موڑ لیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں۔ اچھا یہاں کیا تسلی ہے؟ تسلی یہ ہے کہ انداز یہ ہے کہ آپ کا انکار نہیں کر رہے، جیسے نا اپنے اوپر بات لے آیا ہے، اپنے اوپر اللہ بات لے آئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انکار نہیں ہے، آپ کو نہیں یہ کہہ رہے۔ یہ جب بھی رحمان کی کوئی آیت آتی ہے، رحمان کا کوئی حکم، رحمان کی کوئی بات آتی ہے، کیونکہ آپ نے پیچھے سے دیکھا ہوگا پچھلے سورت سے چلا رہا ہے رحمان 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 کا ذکر آ رہا ہے، تو یہاں بھی اللہ کہہ رہا ہے رحمان، اصل میں ان کو جو دکھ رہا ہے نا وہ رحمان دکھ رہا ہے، اور یہ نہیں پتا کہ یہ رحمان نہ ہوتا، رحمانی صفت نہ ہوتی تو کائنات میں کچھ نہ ہوتا، یہ رحمان ہی ہے جس نے اپنا محبوب تمہیں عطا کیا اور تمہیں میں مبعوث فرما کے تو تمہارے اوپر احسان کیا۔ تو اللہ نے کہا یہ رحمان کی آیتوں کا انکار، اللہ کہتے ہیں منہ ہی موڑ لیتے، ایک تو کیا، ایک تو منہ موڑتے ہیں، فقد کذبوا، پھر جھٹلاتے بھی ہیں، فسیأتیہم، تو اللہ کہتے ان کے پاس کوئی بات نہ، آ جائیں گے، فسیأتیہم، ان کے پاس جلدی آ جائیں گے، انباء، ساری خبریں پہنچ جانی ہیں، ما کانوا بہ یستہزئون، جس چیزوں کا مذاق اڑاتے۔ پہلے کیا کیا؟ دین سے بے رخی برتی، رحمان کی آیتوں سے، رحمان کے حکموں سے روح گردانی کی، معرضین، منہ موڑا، پھر کذبوا، جھٹلایا، ہم نے نہیں ماننا، پھر کیا اللہ نے کہا یستہزئون، مذاقیں اڑائیں۔ دیکھیں یعنی کہ سیکوینس دیکھیں، سیکوینس، روح گردانی، منہ موڑے، جھٹلا ہی دیا، مذاقیں کی، اللہ نے کہا پتہ لگ جانا سارا۔ اور پتہ کب لگنا ہے؟ جب جان نکلنی ہے نا، جب جو فرشتے جو کہتے ہیں نا کہ کفن لے کے آ جائیں گے روح کو لے جانے کے لیے، تب بھی سارا وہ نتارا ہو جانا ہے، کہاں کا کفن آیا ہے، جنت کا نورانی کفن آیا ہے یا جہنم کا، استغفر اللہ نعوذ باللہ، وہ ٹاٹ کا کفن آیا، تو پتہ لگ جائے گا تب بھی۔ اور کون سے فرشتے آئے ہیں استقبال کے لیے، پھولوں کے ساتھ، خوشبوؤں کے ساتھ، سلام کرتے ہوئے لینے کے لیے آئے ہیں، یا ڈراؤنی شکل سے مارتے ہوئے، اور وہ کہتے ہیں نا چہروں پر، پیٹھوں پر مارتے ہوئے، ڈوب کر نکالنے والے فرشتے وہ آئے ہیں، پتہ تو تب بھی لگ جانا، اسی چیز کا مذاق اڑاتے تھے، لو یہ ہو جانا، فرشتے آنے ہیں، ایسا ہوگا ایسا ہوگا، پتہ لگ جانا تب بھی۔ اولم یرو،
اللہ اب اپنی ایک بڑی جو کہتے ہیں نا کہ نشانی وہ بتا رہا اللہ اس نشانی کا کہ جو کہتے ہیں ان پڑھ سے ان پڑھ، جاہل سے جاہل، کمزور سے کمزور، اگر اس کو وہ بھی اگر اس صرف نشانی سے رب کو پہچاننا چاہے، اللہ نے کہا کسی بڑی سائنس کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ کیا اولم یرو، کیا یہ نہیں دیکھتے الل ارضی، زمین کی طرف، کم انبتنا، کتنے میں نے اگا چھوڑے ہیں، فیہا اس زمین میں، من کلی زوج کریم، اللہ تعالیٰ کہتے کیسے عمدہ عمدہ جوڑے، کلی ہر چیز کا جوڑا، سبحان اللہ۔ اب زمین کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے یہ زمین، کیا حیثیت کیا ہے اس زمین کی؟ کرکری مٹی، بالکل کرکری مٹی، حقیر سی مٹی، اللہ نے کیا ہے، کیسے کیسے عجیب و غریب، رنگ رنگ کے پھل پھول، خوشبوؤں والے، ذائقوں والے، قسم قسم کے، اللہ کہتا ہے غلے، اناج، دالیں، میوے، طرح طرح کی، اللہ کہتے جڑی بوٹیاں، بے شمار انواع و اقسام کی، اللہ کہتے میں نے کثرت سے پیدا نہیں کی، اسی مٹی زمین سے، اس مٹی سے، اس زمین سے، دیکھو تو صحیح کیا ہے، ایک ہی باغ ہو کو نہ بھی کچھ ہو، چھوٹا سا آپ کے گھر کے ایک لون ہو، مختلف قسم کے پودے لگائے ہوں تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گلاب پہ گلاب اگ رہا ہے، کلیوں پہ سفید اگ رہی ہیں، مٹی وہی ہے، پانی وہی ہے، سفید رنگ برنگے کس طرح پھول، کھیت کھلیان دیکھ لو، اللہ کہتے ہیں وہاں درخت بھی ہیں، فصلیں بھی ہیں، اناج بھی اگا رہے، ارد گرد وہ پھل بھی لگے ہوئے ہیں، درمیان میں اناج اگا ہوا ہے، اس طرح کے بھی ہو رہے ہیں۔ اللہ کہتے کیا ہے کہ ان گنت فائدے، ضرورتیں تمام مخلوقات کی، اور مختلف، اچھا ہر چیز کے خواص اور یعنی کہ ان کی جو خصوصیتیں اور فوائد، سبحان اللہ، اللہ کی ذات دیکھیں، سبحان اللہ، کیسے جی آم کھائیں جی خون پیدا ہو جائے گا، کنو کھائیں، اب یہ سردیوں میں اتنا پانی نہیں پیا جاتا، کنو کھائیں، اس کا ذائقہ جی میٹھا ہے، وٹامن سی سے بھرپور ہے، فلاں چیز میں جی کیلشیم بہت ہے، فلاں چیز میں یہ جی فائبر بہت ہے، فلاں چیز میں یہ ہے، اللہ نے کہا کس نے پیدا کی ہیں؟ بڑی یہ جو تم سائنس میں کرتے ہیں، ہاں جی سائنس نے یہ پتہ چل رہا ہے، یہ پتہ چل رہا ہے، فلاں بیماری کے لیے بہت اچھا جی، گردوں کے مریض یہ خربوزے زیادہ کھائیں، اللہ نے کہا یہ کس نے بتا دیا، کس نے فائدے رکھ دیے تمہارے اندر کو سنوارنے کے لیے، خواص اور یہ ساری جو ضرورتیں ہیں فائدے کے لیے، تم یہ بھی کھاؤ، اور چارے میں، بھوسے میں، وہ ان کے لیے فائدے رکھ دیے جن سے تم نے دودھ لینے ہیں، گوشت کھانے ہیں جن کے، اللہ نے کہا واہ سبحان اللہ، خالق کی تخلیق پہ نہیں دیکھ رہے کہ کیا کاریگری کر رہا ہے ایک مٹی سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تیری شان، یا الہی واقعی تیری شان ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ واقعی تو بڑا ہے، ایک حقیر مٹی سے اللہ کہتے ہیں میری کاریگری نہیں دیکھ رہے، میری کاریگری نہیں چیک کر رہے تم لوگ، تو اللہ کہتے ہیں ان فی ذالک لآیہ، اس میں نشانی نظر نہیں آ رہی، سبحان اللہ۔ اب یہ والی چیزیں اللہ دکھانا چاہ رہا ہے، تو میں نے کہا نا اس کے لیے کسی سائنس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو بہت بڑا جو کہتے ہیں نا محقق اور محدث اور جو کہتے ہیں نا کہ فلاسفر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے کہا دیکھو سیدھے سیدھے، آپ تو بچوں کو بھی بتاؤ، یہ دیکھو سبحان اللہ، اللہ نے کیسے دیکھو باغ کی مٹی سے، کیسے زمین سے، کیسی کیسی چیزیں، تو وہ بھی اس کے پیچھے کون ہے بچوں، ایک ہی خالق، بچوں کو سکھانا چاہے تو وہ بتا کہ یہ وہ رب بہت بڑا ہے، وہ ذات بہت بڑی ہے، وہ جو مٹی سے پھل پھول اور تمہارے لیے اناج غذائیں نکال کر تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے لیے اور جن سے تم فائدہ لیتے ہو ان سب کے لیے، کہیں سائیں ہیں تو کہیں تمہارے لیے اللہ کہتے ہیں ضروریات ہیں، اللہ کہتے ہیں مجھے نہیں پہچانا، ان فی ذالک لآیہ، کیا بات وہی آ گئی، اللہ نے کیا کہا، اللہ یہ بتا رہا تھا دل کا آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں، اللہ نے کہا کہ کسی جو کہتے ہیں نا کہ اور ضرورت نہیں ہے
یہ کتاب مبین کی آیات موجود ہیں۔ حقیقت میں اگر کوئی ایمان لانا چاہے، رب کو پہچاننا چاہے، توحید پر آنا چاہے، اور یہ پیغام جو لانے والا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی رسالت پہ ایمان لانا چاہے، تو یہ اللہ کے اِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَۃ، یہ کون بتا رہا ہے، یہ کون سکھا رہا ہے؟ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ، یہ جو اکثرہم ہے نا، یہ تڑپا دیتی ہے۔ میں تو جب بھی اس کو لفظ کو پڑھتی ہوں میں تڑپ جاتی ہوں۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ، اور اکثریت، زیادہ تر، اکثر، اللہ نے کہا اتنی چھوٹی سی بات پہ بھی اکثریت مؤمنین، ایمان ہی نہیں لاتے، مانتے ہی نہیں ہیں، مومن ہی نہیں بنتے۔ اسی لیے تو صحابہ کیا، ابو بکر، عمر کیا دعا کرتے تھے، اللہ اپنے قلیل بندوں میں شامل کر دیں۔ یہ کیا بات ہوئی، قلیل بندے، انہوں نے کہا کیونکہ اللہ بار بار کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ، اکثریت جو ہے مانتی نہیں ہے، ایمان نہیں لاتی، اس لیے اللہ اپنے قلیل بندوں میں شامل کر دے۔ اسی لیے ہم بھی یہی دعا، اللہ ہمیں بھی اپنے قلیل بندوں میں شامل کر دے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب، تم سب کا رب، اے اشرف المخلوقات، اے انسانوں، تم سب کا جو رب ہے، لہو العزیز، وہ غالب ہے، رحیم، وہ نہایت مہربان ہے۔ اچھا آپ عزیز اور رحیم، سبحان اللہ، جوڑ دیکھیں۔ عزیز ہوتا ہے نا زبردست، غالب، کہ رب تو زبردستی بھی کر سکتا ہے، وہ زبردستی بھی اپنی منوا سکتا ہے، وہ تو غالب ہے، جس کا پورا، یعنی کہ جو کہتا ہے نا غلبہ پورا، جس کو کوئی ہرا نہیں سکتا، جس سے کوئی جیت نہیں سکتا، جس سے کہتے ہیں کوئی اس کے آگے کوئی چوں چرا بھی نہیں کر سکتا، وہ تو ایسا عزیز ہے۔ لیکن رحیم، یہ اس کی رحیمی ہے، اس کی مہربانی ہے، اس نے موقع دیے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے جاؤ، تمہیں ارادے کی، اختیار کی آزادی دی ہے، پھر موقع دیا۔ اللہ نے کہا نہ صرف میں نے اختیار دیا بلکہ موقع دیا کہ کوئی بات نہیں، تسلی سے کرو۔ تو یہ جو بڑے تسلی سے، پیار والے، محبت والے کے لفظ ہیں، تو اللہ نے کہا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ رحمان کی آیتوں سے وحشت ناک ہو کے، متنفر ہو کے منہ پھیرتے ہیں کہ جیسے کوئی بری چیز سامنے آ گئی ہے، اللہ نے کہا تکذیبیں کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، مذاقیں کرتے ہیں، تو رب کہتا ہے پتہ لگ جائے گا ان کو، ان قریب ان کو پتہ لگ جائے گا عبرت۔ اور عبرت کے لیے اب یہاں تسلی کے لیے اللہ کیا سنانے لگے ہیں، اللہ کیا بتانے لگے ہیں کہ پہلے بھی نبی تھے، پہلے بھی پیغمبر تھے، اسی طرح ان کی بھی تکذیب ہوئی، ان کو بھی اسی طرح جو کہتا ہے نا کہ انہوں نے ستایا، نہ مانا۔ اور یہاں 7 پیغمبروں کی جو ہیں کچھ قصے ہیں، ان کے قصوں کے کچھ حصے ہیں۔ پہلا قصہ حضرت موسیٰ کا ہے، پہلے بھی بتایا تھا کہ قرآن کے 28 پاروں میں حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، اور یہاں حضرت موسیٰ کے قصے کا وہ والے پارٹ کا ذکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر ان کو نبوت دی، اور نبوت کا دینے کا مقصد کیا تھا، کیوں بھیج رہے تھے، کہاں بھیج رہے تھے، آگے ان کی تھوڑی سی کنورسیشن ہے، اس کے بعد جو ہے وہ فرعون کے دربار کی بات چیت ہو رہی ہے، وہاں وہ ہم بڑا ڈیٹیل سے پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ وَإِذْ نَادَى، جب اللہ نے پکارا، ربو کا، تیرے رب نے، کتنی پیاری ویسی بات ہے، تڑپا دیتی ہے کہ رب نے پکارا تھا موسیٰ کو، موسیٰ کو پکارا تھا، اللہ نے خود پکارا تھا، کہ جبرائیل امین وحی نہیں لے کے آئے، موسیٰ کو خود پکارا، اَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، جا موسیٰ جا، کیا، قوم الظالمین، ظالم لوگوں کی طرف جا، فرعون اور قبطیوں کی طرف جا، کیا کریں، قوم فرعون، وہ فرعون کی جو قوم ہے، الا یتقون، کیا وہ مجھ سے ڈرتے نہیں ہیں، الا، خبردار نہیں ہوتے، خبردار ہو جاؤ، ڈر جاؤ اللہ سے، کالا، آگے سے بولے، کیا بولے، بولے ربی، اے میرے رب، بڑا پیارا، دیکھو میں نے بتایا نا کہ جب بھی نبیوں پیغمبروں نے رب کو پکارا تو ربی ربی کہہ کے، یہ ربی جو لفظ ہے یہ مقبول لفظ ہے، ربی جو ہے یہ مقبول دعاؤں کا لفظ ہے، ربی
اے میرے رب انی اخاف، اللہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، این یکذبون، مجھے جھٹلا دیں گے۔ اب یہاں پوائنٹ کریں کہ یہاں بھی کہ ابھی وہ گئے نہیں ہیں تو پہلے ہی اللہ جی وہ مجھے جھٹلائیں گے، تو یہاں تسلی کیوں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور ان کو جیسے نا وہ قصہ کہانی وہ سنا کر کہ وہ بھی ڈر گئے تھے، آپ کو تو کہنے کے بعد وہ تو پہلے ہی ڈر گئے تھے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي، میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، میرا دل تنگ ہو رہا ہے، مگر ہائی میرا دل کٹ رہا، مجھے میرا دل کٹ رہا۔ وَلَا يَنْطَلِقُ، اور نہیں چلتی لسانی میری زبان۔ اچھا اب ينطلق مفسرین جو مختلف لکھتے ہیں کہ قدرتی طور پہ اللہ کی طرف سے ان کی حضرت موسیٰ کی زبان میں لکنت تھی، ان کے تھوڑا سا نا ہکلا کے بولتے تھے، یا تو اس کے بعد جو تھے، لیکن جو کہتے ہیں نا کہ بنی اسرائیل والوں کی جو قصے ہیں کہ جی وہ ایک دفعہ جب فرعون کے جو محل میں جو پلے تھے تو یہ فرعون کی گود میں کھیل رہے تھے، تو فرعون اپنی داڑھی میں نا نغ اور وہ لگاتا ہوتا تھا، ہیرے جواہرات اس کی داڑھی کے اندر لگے ہوتے تھے، چپکے ہوتے تھے یا کسی طرح، تو وہ ظاہر بات ہے بچہ چمکتی ہوئی چیز کو دیکھتا ہے تو وہ نغ وہ پکڑنے کے لیے یا جو کہتے ہیں نا ہیرے جواہرات کھینچتے ہوئے، تو اس کی داڑھی کے بال نوچے گئے، اور ایک دم سے ظاہر بات ہے بال کوئی نوچے تو ذرا تکلیف ہوتی ہے، تو ایک دم فوراً اس کو قتل کر دو۔ تو اس کے بعد جو فرعون کی بیوی، نہیں یہ تو بچہ ہے، نہ سمجھا، اس کو کیا پتہ ہیرے جواہرات کا، میں نے کہا اچھا چلو اس کے آگے رکھ دیتے ہیں، ہیرے جواہرات بھی رکھ دیتے ہیں اور انگارے بھی رکھ دیتے ہیں، اگر تو اس بچے نے ہیرے جواہرات کو پکڑا تو میں تو اس بچے کو قتل کروا دوں گا، اور اگر اس نے انگارہ پکڑ لیا تو پھر یہ پکا ہو جائے گا کہ یہ بچہ نہ سمجھ ہے، بچہ نہ سمجھ ہے۔ اب ایک وہ کہتے ہیں نا انسان عقل بھی تو دیتا ہے، عقل شعور بھی دیتا ہے، تو اس یعنی کہ اس روایت کے مطابق کہ جو حضرت موسیٰ جو بچے تھے چھوٹے سے تھے تو انہوں نے انگارہ پکڑ کر زبان پر رکھ لیا، اس لیے لکنت تھی، لیکن ایک شعوری سی بات ہے کہ آپ ابھی گرم چیز کو ابھی ٹچ کر رہے ہو تو آپ کا تو ہاتھ آپ کو فوراً ہاتھ بچہ گرم جیسے ہی لگتا ہے بچہ اسی وقت چیخنا شروع کر دیتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے۔ ہمارے بھی جب ایک دم سے گرم ہم کھانا پکاتے ہوئے گرم چیز پر ہاتھ لگ جائے، توے پہ ہم تو سی کرتے ہیں، تو کیا اتنی تب تک ہو گئے ابھی یعنی کہ ہاتھ بھی جل جائے اور منہ بھی وہاں منہ تک بھی لے جائے، یعنی کہ ہاتھ تک ابھی جب تک اٹھایا پکڑا ہے تب تک تو ٹھنڈا تھا انگارہ، اور اس کے بعد کیا ہوا منہ تک لے کے گئی، یہ عقل اس چیز کو مانتی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے تو کیا فرمایا میں کہ اللہ کی قدرتی طور پہ کہ اللہ میری زبان اتنی چلتی نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد فَأَرْسِلْ، اللہ بھیج دے اِلَىٰ ہارون، اللہ ہارون کو بھی بنا، ان کے بھائی تھے ہارون علیہ السلام، اللہ ان کو میرے ساتھ بھیج دے۔ تو اس کے بعد وَلَهُمْ، اب اصل وجہ جو دل میں ایک ڈر بھی تھا وہ کیا تھا، وَلَهُمْ، اور ان کا جو تھا علیہ مجھ پر ذنبٌ، ایک گناہ الزام ہے اس قوم کا، فَأَخَافَ، اس لیے مجھے ڈر لگ رہا ہے، أَن يَقْتُلُونِ، مجھے دیکھتے ہی قتل کر دیں گے، بات تو بعد میں سننی ہے، پہلے ہی مجھے قتل کر دیں گے۔ اب یہ سب کو ہی پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ قبطیوں کا ایک بندہ جو تھا وہ قتل ہو گیا تھا، وہ بھی قتل کیا، وہ دو بندے لڑ رہے تھے، ایک بنی اسرائیل والا بندہ تھا اور ایک قبطی لڑ رہا تھا، تو اب بنی اسرائیل والے نے وہ ذرا وہ کہتے ہیں جھگڑالو ٹائپ کا بندہ تھا، اسے حضرت موسیٰ کو دیکھتے کہا کہ موسیٰ یہ مجھے مار رہا ہے، حضرت موسیٰ نے ظاہر بات ہے بنی اسرائیل والے کا ساتھ دینے کے لیے قبطی کو ایک گھونسا مارا، اور یہ وہی والا ہاتھ تھا جو ید بیضا تھا، تو اب جیسے ہی اس پہ ایک ہی گھونسا لگا، زور سے لگا، اور کیا ہوا، وہ بندہ قبطی وہیں مر گیا۔ اب یہ بھاگ گئے تھے، پتہ ہی ہے کہ حضرت موسیٰ پھر بھاگ گئے ہیں، اور جب وہاں سے آئے ہیں 10 سال بعد اور یہ ان کو کوہ طور پر نبوت ملی ہے، تو اب یہاں کہہ رہے ہیں اللہ وہ تو میں اب ظاہر بات ہے قتل سے بھاگا، ان کا وہ اس قوم کا مجھ پہ ایک الزام ہے، تو یہ تو مجھے ڈر ہے مجھے قتل کر دیں گے۔ کہا، اللہ نے کہا کلا، ہرگز نہیں۔ اب یہ کیا ہے، کلا کیا ہے، اللہ گارنٹی دے رہا ہے، یہ صرف ایک کلا لفظ سے، فَاذْهَبْ، جا،
بِآیاتنا میری نشانیوں کے ساتھ. اور اس وقت کیا دیا تھا ان کو؟ جو عصا تھا ان کا وہ اژدہا بن جاتا تھا اور ید بیضا چمکتا. یہ اس وقت دو اللہ تعالیٰ نے اپنے معجزے ان کو ساتھ دیے، نشانیاں دی. ان معاکم میں تیرے ساتھ ہوں، مستمیعن تجھے سن بھی رہا ہوں، سنوں گا بھی. یہ دیکھیے کتنی بڑی پیاری بات ہے. اللہ یہ صرف کہتے ہیں نا کہ نبی پیغمبروں کو نہیں، اللہ ہر بندے کے ساتھ ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں بھی کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اگر میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، میں شہرک سے بھی قریب ہوں. اور یہ وہی والی بات کہ یہاں حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ کتنا بڑا احساس ہے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ مجھے سن رہے ہیں، میں آپ سے کلام کر رہا ہوں. تو اللہ نے کیا کہا کہ موسیٰ آخری قوم، آخری امت، میرے احمد کی امت، ان پر ایک مہینہ ہوگا رمضان کا مہینہ، وہ روزے رکھیں گے. وہ افطاری کے وقت وہ جب روزہ کھول رہے ہوں گے تو میں ان کے بہت قریب ہوں گا. تیرے اور میرے درمیان 70 پردے ہیں اور ان کے اور میرے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا. افطاری کے ٹائم میں سجدے میں قریب ہوتا ہوں. تو رب کہتا ہے میں ڈرنے کی ضرورت نہیں، جا میری آیتیں، میری نشانیاں، میرے معجزے لے کے جا، میں سن رہا ہوں تجھے. فَأْتِيَا، اب کیا ہے؟ اب جاؤ، دونوں جاؤ. کیوں؟ کیونکہ پہلے ہی بتا دیا. فرعون کے پاس. اب جو ہے وہ جاؤ دونوں کے پاس. فَقُلَا، اسے کہو، اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہم تمام جہانوں کے رب کی طرف سے رسول ہیں، بھیجے گئے ہیں، رسول ہیں. اچھا رب العالمین کیوں کیا کہا گیا؟ کیونکہ وہ بدبخت جو تھا وہ 30ویں پارے میں وہ کہتا ہوتا تھا انا ربکم الاعلی، اس کا یہ جملہ ہی ہوتا تھا، وہ اپنے آپ کو کہتا تھا. اللہ نے کہا نہیں، مقصد جا کے ان کو بتاؤ کہ رب العالمین کا میں پیغام، رسول کیا کس کو کہتے ہیں؟ پیغام لے کے جانے والے کو، کہ رب العالمین نے بھیجا ہے. ان ارسل، مقصد بتاؤ، مقصد کیا ہے؟ بھیج دے. معنا، میرے ساتھ بنی اسرائیل والوں کو میرے ساتھ بھیج میرے ساتھ. تو یہ یہاں تک کہانی ہماری چل رہی ہے. ابھی یہ واقعہ چلے گا. 17 آیات تک ہم نے پڑھ لیا، باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. اللہ ذلت والی محتاجگی سے بچائے، محتاجگی والی بیماری، محتاجگی والی زندگی، محتاجگی والی موت سے بچائے. خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ایمان پہ ہو. اللہ سب کو عافیت میں رکھے. اللہم انی نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ رحم کر دے، اللہ مومنوں پر، مسلمانوں کو، ظالموں کو نیست و نابود کر دے. سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کی دعائیں اللہ ان کے اپنے حق میں، ان کے پیاروں کے حق میں قبول فرما. یا الہی نسلوں میں خیر ڈال دے، اللہ نسلوں میں خیر ڈال دے. اللہ ہمیں مقبول عبادت کرنے کی توفیق دے. ہماری دعاؤں کو اللہ قبولیت کا شرف عطا کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.